اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یہ قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے ہیں. کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس نیت کو دہرایا گیا، کروایا گیا بار بار، اور پھر یہ بتایا گیا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانور یہ اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. شعیرہ اس نشانی کو کہا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے. جانور دیکھ کر آدمی کو کیسے اللہ یاد آتا ہے؟ یہ ہر طرف جانوروں کا سما ہے، ہر طرف قربانی کے جانور باندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چرانے کے لیے لے کے جا رہا، کوئی چارہ ڈال رہا، کوئی پانی ڈال رہا. یہ سب مناظر دیکھ کر آدمی کو کیا یاد آتا ہے کہ اس خالق حقیقی کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے قربانی کو شعیرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑی علامت جسے دیکھ کر اللہ پاک یاد آ جاتا ہے. اور دوسری بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جمعے کے مضمون میں بھی یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ قربانی کا جانور اللہ پاک کی قدرت کی نشانی بھی، اور قربانی کا جانور وہ انسان کے لیے عبرت کی نشانی بھی ہے. عبرت کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور 2-4 دن کے بعد اسے ذبح کر لیتا ہے، اور وہ مالک کے اشاروں کو مان رہا ہوتا ہے، مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. کتنی بڑی جسامت کا جانور، وہ 5 من کا ہے، وہ 6 من کا ہے، وہ 10 من کا جانور ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ انسان کے اوپر بیٹھ جائے تو آدمی تو دب کے مر جائے گا، لیکن اتنا بڑا قوی ہیکل جانور، بڑی جسامت کا مالک وہ جانور اللہ پاک نے انسان کے تابع کیا ہوا ہے. انسان کے لیے عبرت ہے اس میں. اس لیے کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے. عبرت ہے کہ آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو. یہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو. یہ ساری چیزیں آپ اور میرے فائدے کے لیے ہیں، لیکن میں اور آپ کس لیے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے. تو اس میں عبرت یہ ہے اور اشارہ یہ ہے کہ انسانوں ان جانوروں سے سبق حاصل کرو کہ یہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں، تم اللہ پاک کے مطیع اور فرما بردار بنو. اور یہ تمہارے اشارے کی طرح، اشارے پر جو ہے وہ ہر کام کرتے ہیں، کھانے میں پینے میں آپ کے اشارے کو سمجھتے ہیں. آپ اللہ پاک کے صریح حکم کو سمجھو. جانور لا کر گھر میں باندھ دیا، جوان قریب بیٹھ گئے، اس کی غور خدمت کر رہے ہیں، اور اسے چارہ ڈال رہے ہیں، اور اسے پانی ڈال رہے ہیں، اور اسے جناب اس کے ماتھے پر، اس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کی خوب خدمت کر رہے ہیں. یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، بھرپور خدمت ہو رہی ہے. اچانک اذان ہو گئی، اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ ہے کامیابی کا راستہ. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانور بزبان حال اسے یوں کہتا ہے کہ میرے گلے پر چند دنوں کے بعد آپ نے چھرا پھیرنا ہے اور مجھے تو نے ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ جناب میں تیرے حکم کے سامنے تابع ہوں اور میں نے اپنی جان کو تیرے لیے قربان کر دیا. تو نے اپنی مالک کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس میں بڑی عبرت ہے. سمجھایا گیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے عبرت ہیں، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انہیں سمجھیں. اور اللہ نہ کرے اللہ پاک اسی جانور کو انسان کے خلاف باغی کر دے، اور اس کے دل میں جو اللہ نے روب ڈالا ہوا ہے انسان کا، اور وہ انسان سے ڈرتا ہے، انسان کے اشارے پر چلتا ہے، اگر اللہ پاک اس روب کو کھینچ دے، واپس لے لے اور اسے باغی بنا دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو آدمی کا گھر ہی توڑ دے گا. تو اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے. تو یہ 2 مقاصد ہیں، دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ان کو دیکھ کر اللہ پاک کی قدرت یاد کرو اور ان سے تم عبرت حاصل کرو. اور یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے.